اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کا تم انکار کرتے ہو، قیامت تمہیں یاد نہیں، قیامت کو تو بڑا ہنگامہ ہوگا، پوری دنیا کا حساب کتاب ہوگا، تو اتنا بڑا دن بھی جو ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس دن کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈر کر اچھے کام کرو، ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ اگر تمہیں قیامت آتی نظر نہیں آتی تو نشانیاں تو ہم نے بتلا دی ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر اس پر یقین کر لو کہ قیامت لازماً آئے گی، لیکن تم تو انتظار میں ہو کہ قیامت آئے تو پھر مانیں گے، پھر ایمان لائیں گے، پھر یقین کریں گے۔ تو جب قیامت آ جائے گی پھر تو ایمان ہی قبول نہیں ہوتا، پھر توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، اور اس لیے جب موت آ گئی تو سکرات موت کے بعد توبہ بھی قبول نہیں، ایمان بھی قبول نہیں، قیامت تو خود ہی وہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ سکرات موت سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے موت آنے سے پہلے قیامت پر ایمان لاؤ، یقین کرو اور قیامت کے لیے تیاری کرو۔ یہ مرنا تو لازماً ہے، موت میں تو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تو دوبارہ زندہ ہونے میں ہے۔ تو اس لیے مرنا سبھی نے ہے، آگے کی خبر تمہیں نہیں، تو اللہ پاک خود دے رہے ہیں کہ آگے دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے بتلایا کہ اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت کا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آئے گا۔ اس دن ساری دنیا کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور حساب کتاب کے بعد ایمان والے اور اچھے کاموں والوں کو جنت کا ویزا ملے گا، اللہ کی رحمت کا ویزا ملے گا، اللہ کے فضل و کرم کا ویزا ملے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے کریں گے۔ اور جو ناکام ہو گئے آخرت کے امتحان میں، یعنی دنیا کی زندگی انہوں نے کفر، منافقت اور اپنی خواہشات کے مطابق گزاری، تو آپ ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہیں گے، افسوس کرتے ہی رہیں گے، اور اس وقت پھر افسوس کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ایمان لانا کوئی کام آئے گا، نہ نیکی کوئی کر سکے گا۔ اور اس لیے اس سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو۔ یہ اس لیے فرمایا اذا جاءتہم ذکرہم، جب قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی، تو پھر یہ نصیحت حاصل کریں گے، تو اس وقت کی نصیحت حاصل کرنا ان کو کیا فائدہ دے گی کہ وہ یہ کوئی ایک کام بھی نیکی کا نہیں کر سکیں گے، نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ روزہ رکھ سکیں گے، نہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ کوئی اور نیکی کر سکیں گے۔ تو اس لیے مرتے وقت یا قیامت میں کوئی نیکی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، ایمان لانا ہی فائدہ نہیں دے گا، تو نیکی تو بات کی بات ہے۔ فعلم، اس لیے خوب سن لو، جان لو، یقین رکھو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہی اللہ ہے، وہی رب ہے ساری دنیا کا، اس اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ساری دنیا میں۔ یہ تم نے جو گھڑ کر خدا بنائے اللہ کے ساتھ، اور اپنی خواہشات کو بھی خدا بنا لیا ہے، تو اس سے توبہ کرو، واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ پاک سے، اور
یہاں نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، حالانکہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ اور قرآن پاک میں آگے آئے گا، سورہ فتح میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نبی السلام آپ کے اگلے پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ تو خطائیں ہیں ہی نہیں، لیکن بعض دفعہ افضل کام جو ہے وہ بھی اگر رہ جائے تو نبی کے لیے، چونکہ ان کی شان اونچی ہوتی ہے تو اس لیے معمولی کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستغفر لذنبک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوقات پر اتنا بڑا حق ہے کہ ساری زندگی اگر مخلوق سجدے میں پڑے پڑے گزار دے اپنی زندگی تو اللہ پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں جو کچھ عبادت کرتا ہوں یہ اللہ پاک کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، تو ہم پر رحم فرما۔ نبی جن کی عبادت جیسی کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، وہ جب اٹھ کر یہ عرض کریں رب العالمین کے دربار میں تو باقیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں۔ تو اس لیے حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ آج کل چھوٹی سی نیکی کر کے ہم سمجھتے بزرگ بن گئے، یہ بزرگی اتنی آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ معمولی نیکی پر اترانے لگ جاتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ جی بڑی چیز بن گئے ہم۔ اور کیا بڑی چیز ہے؟ اللہ پاک بڑی ذات تو اللہ پاک کی ہے، پھر وہ جس کو عزت دے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا واستغفر لذنبک، اے نبی السلام آپ اپنی جو ہے وہ نامناسب خیالات سے بھی معافی مانگے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والوں کے لیے بھی معافی مانگے، اپنے لیے بھی اللہ پاک سے استغفار کیجیے، اور ایمان والے مردوں کے لیے والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی، اس لیے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے خود حکم فرمایا کہ آپ سب ایمان والوں کے لیے دعا کیا کریں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تاکہ ایمان والوں کو فائدہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، کافروں کو فائدہ نہیں ملتا کیونکہ ان کا ایمان پکا نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں ہوتا۔ منافق کا ایمان پکا نہیں ہوتا، صرف زبانی ہوتا ہے، ہاں دل میں نہیں اترتا۔ فَاعْلَمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور یاد رکھو اللہ پاک اے مخلوق تمہارے حرکتوں کو بھی جانتا ہے، کام کرنے کو بھی جانتا ہے کہ دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، وَمَثْوَاكُمْ تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتے، نہ تم نہ تمہارا کوئی کام، تمہارے کام بھی اللہ پاک کے سامنے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے معافی مانگتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ پاک سے بخشش مانگتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود 100 دفعہ
معافی مانگے اللہ پاک سے تو ہم پر کتنا لازم آئے گا، ہم دن رات معافی مانگے تو تب بھی کم ہے۔ تو اس لیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک معافی مانگنے سے خوش ہوتے، بندے کیا کرنے سے نہیں، ہر چیز سے خوش ہوتے۔ تو اس لیے ہر ایمان والے کو اللہ پاک سے جو ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار جو ہے وہ ہر مشکل سے نکلنے کا نسخہ ہے۔ یہ جو آدمی بخشش مانگتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک بھی اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اس دین کو، اس قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہماری دنیا آخرت میں نجات کر